اس کے بعد خود اپنے شعبے میں ایک باقاعدہ فارسی کے استاد کا تقرر کیا گیا اور کچھ کورسز اس کے لیے ڈیوائز کیے گئے، اور وہ کورسز پڑھنے کے بعد ان کو کوالیفائی کرنے کے بعد ہی وہ پی ایچ ڈی کی ریکوائرمنٹس پوری مانی جاتی ہیں۔ تو شاید کسی ایک لیول پر، سیکنڈ ٹائر، 3 ٹائر، کسی ایک لیول پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اردو نہ جانتے ہوں، داخلہ لینا چاہتے ہوں، ان کے لیے کمپلسری کیا جائے کہ وہ اس دوران ہی اردو کو کم سے کم سیکھ لیں اگر یہ ممکن ہو تو۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری اور تجاویز ہو سکتی ہیں۔ ہم انشاءاللہ کل اور آج اور کل ان موضوعات پر گفتگو ہوتی رہے گی۔ ایک بڑی ابتدا آج کی گئی ہے، اور میں بس دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ ایک کامیاب ابتدا ہو، اور اردو زبان جو ہماری زبان ہے، جو اس ملک کی زبان ہے، کسی ایک فرقے کی زبان نہیں ہے، اس ملک کی زبان ہے، جو بڑی خوبصورت زبان ہے، جو اس ملک کی آبرو ہے، وہ پھر سے پھلے اور پھولے، اور وہ اس کے اندر یہ صلاحیت تو بہت پہلے پیدا ہو چکی تھی کہ اس کے ذریعے سے دوسرے علوم کی تعلیم دی جائے، جیسا کہ رحمۃ اللہ صاحب نے شروع میں کہا کہ اسی حیدرآباد میں میڈیکل سائنسز کی تعلیم اردو میں دی جاتی تھی۔ یہ صلاحیت اس کے اندر بہت پہلے سے تھی، صرف مواقع کی ضرورت ہے۔ وہ موقع معنوں کے ذریعے سے حاصل ہے، اور صرف قیادت کی ضرورت ہے، ویژن کی ضرورت ہے، بصیرت کی ضرورت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی اس وقت یونیورسٹی کو حاصل ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے شیخ الجامعہ کی قیادت میں یہ ہفتہ خواں بھی سر ہوگا، اگرچہ مشکل ہے، یہ منزل بھی سر ہوگی، اور انشاءاللہ یہ قافلہ سخت جاں اپنی منزل کو پہنچے گا، اور جو خواب انہوں نے دیکھا اس کی تعبیر نکلے گی، اور یہاں سے یہ پھر اس کی جو برگامی صاحب نے جو شمع روشن کرنے کی بات کی تھی، تو بھی شمع روشن ہوگی، چراغ روشن ہوں گے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، تو افق تاب افق روشنی پھیلے گی انشاءاللہ، اور چراغوں کا سلسلہ ایک نئی منزل کا نشان دے گا۔ ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ منزل آج کے مقابلے میں بہتر ہوگی۔ ہمارا کل ہماری آج کی کاوشوں کی وجہ سے انشاءاللہ آج سے بہتر اور زیادہ پر امید ہوگا۔ والسلام علیکم۔ بہت شکریہ پروفیسر اشتیاق نے اصل میں تخم ریزی کی ہے اس طرح کے اردو میں سائنس کانگریس یا اردو میں سماجی علوم کی کانگریس کی، اور ان سے ہم صدارتی خطاب کے لیے گزارش کرتے ہیں ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب، وائس چانسلر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی۔ السلام علیکم۔ قابل صد احترام پروفیسر اشتیاق احمد ذلی صاحب، ڈاکٹر اسلم عبداللہ صاحب، پروفیسر بلگرامی صاحب، اور میرے ساتھی اور دستان راست پروفیسر شکیل احمد صاحب، پروفیسر رحمت اللہ صاحب، ڈاکٹر عابد محیط صاحب اور ڈاکٹر آمنہ تحسین، خواتین و حضرات، یقیناً میرے لیے آج بہت خوشی کا موقع ہے کہ دیوانے کا ایک اور خواب حقیقت کے پاس پہنچا۔ میں تھوڑا سا مجھے اندازہ ہے کہ ہم لیٹ چل رہے ہیں، اس لیے میں اس کو صدارتی خطبہ تو نہیں کہوں گا، لیکن تھوڑی سی دل کی بات آپ لوگوں کے ساتھ، خاص طور سے وہ بیرونی مہمان جو یہاں تشریف لائے ہیں، ان سے رکھنا چاہوں گا۔ میرا نام محمد اسلم پرویز ہے، پرانی دہلی کا رہنے والا ہوں، بلی باران کے علاقے میں پیدا ہوا۔ مرزا غالب کی حویلی سے غالباً 50 گز کے فاصلے پہ وہ نیا محلہ تھا جس کے مکان میں میری پیدائش ہوئی۔ اردو کے ماحول میں آنکھیں کھولی اور اردو میڈیم اسکول میں پڑھا، سرکاری اسکولوں میں پڑھا، ٹاٹ کی پٹی پہ 10 پیسے فیس دے کے۔
اس کے بعد اینگلو عربک سینئر سیکنڈری اسکول میں داخلہ لیا. میرے زمانے میں ہائر سیکنڈری نظام تھا, تو 6ٹھی جماعت سے 8ویں جماعت تک اردو بھی پڑھی, اور 3 لینگویج فارمولہ تھا جس میں فارسی اور عربی کے بیچ میں ایک چوائس تھی, تو میں نے عربی لی. اور پھر سائنس لینے کا شوق تھا, خپ تھا, جنون تھا, دیوانگی تھی. اور 9th کلاس سے ہمارے زمانے میں سبجیکٹ لیے جاتے تھے ہائر سیکنڈری میں, تو سائنس لینی تھی. اور سائنس انگریزی میں پڑھائی جاتی تھی, تو سب کو یہ کہنا تھا کہ اردو میڈیم کا لڑکا ہے, اس کا سائنس میں ہوگا کیا. تو میرے والد کے دوستوں نے مشورہ دیا کہ بھائی اس کو سمجھاؤ, یہ سائنس لینا چاہ رہا ہے. اینگلو عربک سے سائنس لے کے کوئی پاس ہوتا تھا کیا. اور حقیقت ہے کہ جب 9th کلاس سے سائنس پڑھی, محنت کرنی تھی کری, لیکن یہ احساس ہوا کہ اردو میں سائنسی مواد بالکل نہیں ملتا. اور کچھ کتابیں ملتی تھیں تو وہاں جو ایک پرانا بازار اردو کا, کتابوں کا, اردو کا نہیں سب کتابوں کا لگا کرتا تھا, جو اب پھیل گیا, تتر بتر ہو گیا. اور ہماری جملہ جو سماجی ساخت و تہذیب ہے, جو اس کی عکاسی کرتی ہے کہ ہر اس جگہ پہ جہاں کتاب بکا کرتی تھی, اب جوتے, کپڑے اور کباب اور مرغیاں اور مچھلیاں تلی ہوئی بکتی ہیں. تو یہ ہماری من جملہ عکاسی بھی کرتا ہے ذہنیت کی, نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ پوری قوم کی, ہماری ہندوستان کی. تو وہاں کچھ کتابیں اردو میں ملی ترجمے کی, تو وہ روسی کتابیں ہوا کرتی تھی میر پبلیکیشنز والوں کی. کوئی بینجامن فرینکلن پہ مل گئی, کچھ اور سائنسدانوں پہ مل گئی, لیکن وہ اس انداز کی نہیں ملی جو میری زمین کی, میری مٹی کی, جو میرے منظر نامے سے ہم آہنگ ہوتی ہو, جس کو میں اپنے سے آئیڈینٹیفائی کر کے پڑھ سکوں. تو اس احساس کے ساتھ بڑا ہوا, اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے مجھے کچھ ایسا ذہن دے دیا کہ میں شکایتیں کم کرتا ہوں اور مسئلے کا حل نکالتا ہوں. تو جیسی تھوڑا سا ہوش سنبھالا اور اپنے پیروں پہ تھوڑا سا کھڑا ہوا, یعنی جب JRF کی اسکالرشپ ملنے لگی اور تھوڑا سا سانس آیا کہ اب کچھ پیسے ہیں ہاتھ میں, تو اردو میں مضامین میں نے سائنسی لکھنے شروع کیے. اور 1982 سے یہ سلسلہ شروع ہوا. قومی آواز میں لکھے میں نے, اخباروں میں, حالانکہ اس وقت بھی اردو کے جو سرکاری پرچے تھے وہ مضمون نگاروں کو کچھ پیش کیا کرتے تھے, اور اس وقت اس پیشی کی مجھے بہت ضرورت تھی, لیکن پھر بھی میں نے رسالے کے اوپر اخبار کو ترجیح دی, کیونکہ یہ وہ اخبار تھا جو عوام میں پہنچتا تھا, چائے کی دکانوں پہ پڑھا جاتا تھا, اور ٹھیلے پہ مزدور اس کو بیٹھ کے میں دیکھتا تھا, مٹیا محل و جامع مسجد کے بازاروں میں پڑھتے تھے. میں نے اخبار کو ترجیح دی, قومی آواز میں لکھا, دیگر اخباروں میں لکھا. یہ سلسلہ چلتا رہا. تو اس طرح سے سائنس کو اردو میں پھیلانے کی یہ کوشش کری, آج بھی جاری ہے الحمدللہ. اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے, اور اپنے ان ساتھیوں سے جو میرے بعد ماہنامہ سائنس کو سنبھالیں گے, کہ وہ معارف کے نقش قدم پہ چلتا ہوا 100 سال پورا کرے گا. لیکن مجھے خوشی ہے کہ اگلا سال ہمارا سلور جوبلی سال ہے, 25واں سال سائنس کا شروع ہو رہا ہے. تو چوتھائی سنگ میل تک پہنچے ہیں معارف کے. اردو کا جہاں تک معاملہ ہے, میں اپنی بات کی شروعات بلگرامی صاحب کی بات سے کروں گا, کہ انہوں نے جو 2 باتیں کہیں, دوسری میں جواب پہلی کا تھا. اردو گھروں سے یوں نکلی کیونکہ آپ نے جیسے فرمایا کہ وہ روزگار سے اس کا سلسلہ ٹوٹ گیا. میں بہت معذرت کے ساتھ یہاں شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں بالکل اس خیال سے متفق نہیں ہوں. اور اگر میں صرف اردو والوں کی بات کروں تو سنجے گاندھی نے جب دہلی کے صاف کرنے کی مہم چلائی اور پرانی دہلی کے بہت سے حصے ڈیمالش کیے گئے اور نئی بستیاں وجود میں آئیں, چاہے وہ رنجیت نگر کی ہو یا جمنا بار کے علاقے ہوں, تو وہاں مسلمانوں کی بریانی کی دیگ بھی پہنچ گئی, نہاری کی دیگ بھی پہنچ گئی, ٹکے کباب بھی پہنچ گئے, اور مسجدیں بھی پہنچ گئیں. جس چیز کو ہمیں بچانا ہوتا ہے ہم حال حال میں اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. سوال ہماری ترجیحات کا ہے, سوال ہماری نفسیات کا ہے, کہ میں اردو بولتے میں ایک احساس کمتری کا شکار ہوتا ہوں کہ اچھا, کیونکہ گویا میرے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ اگر میں اردو بولتا ہوں تو مجھے انگریزی نہیں آتی, میں اردو میں لکھتا ہوں تو مجھے انگریزی لکھنا نہیں آتا, اور آج چونکہ پہچان انگریزی زبان ہے
طرح امتیاز انگریزی سے واقفیت ہے، تو میرے لیے یہی واجب ہے کہ اپنے بچے کو بھی میں جیسے ہی اس میں اللہ تعالیٰ گویائی کی سمجھ دے، اے فار ایپل سکھاؤں، بی فار بک سکھاؤں، سی فار کیٹ، جو ہم بچوں کو دیکھتے ہیں کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں اکثر گھروں میں تو بچے سامنے آتے ہیں تو انہیں پیش اس طرح کیا جاتا ہے کہ بیٹا وہ پوئم سنانا انکل کو، اور وہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار شروع ہو جاتا ہے وہ بچہ۔ تو یہ جو ایک سوچ ہے ہماری کہ اردو کا مطلب پسماندگی ہے، جب تک ہم اس مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں آئیں گے اور ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ اردو جاننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں انگریزی نہیں آتی، اور ساتھ ہی بطور استاد ایک میں نے یہ چیز سمجھی ہے، اور میں اپنے اساتذہ ساتھیوں سے بھی یہ کہوں گا، بلکہ اس کے لیے یہ مقام نہیں ہے، یہ اسکول کی سطح کی بات ہے، کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم اردو میڈیم اسکول میں جب پڑھاتے ہیں یا اردو زبان کے ذریعے سے پڑھاتے ہیں تو ہم انگریزی اچھی کیوں نہیں پڑھا سکتے اپنے طلباء کو؟ ہمارے بچے کیوں نہیں اچھی انگریزی سیکھ سکتے؟ خود دہلی میں سردار پٹیل اسکول کا ماڈل میرے سامنے ہے، وہاں ہندی میڈیم سے پڑھایا جاتا ہے، لیکن ان کے بچوں کی انگریزی آپ دیکھیے، وہ کسی بھی طرح ان اسکولوں سے کمتر نہیں ہے جو انگریزی میڈیم اسکول کہلاتے ہیں۔ تو یہ کہیں نہ کہیں ہماری اپروچ کی کمی ہے، اس کام کی کمی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے زبان دی ہے اس کا تعلق میرے ہاتھوں سے نہیں ہے، میرے ہاتھ ایک دوسرے کام کے لیے ہیں، دونوں کی صحیح الگ ہے، تال میل ہے ان میں ضرور قدرتی، روزگار سے جوڑ کے اگر اردو کے مسئلے حل ہوتے تو جہاں کہیں پہ بھی ہیں، آج صورتحال کیا ہمیں نظر آتی ہے کہ اردو کی اسامیاں نکلتی ہے، ٹیچرز کے اعلانیے ہوتے ہیں، اور میں دور کی بات کیوں کروں، خود اس یونیورسٹی کی بات کروں، ریپیٹڈ ایڈورٹیزمنٹس ہم کرتے ہیں، ہمیں اردو جاننے والے اساتذہ نہیں مل رہے، اور یہ بات یونیورسٹی لیول کی نہیں ہے، یہ اسکول لیول کی بھی ہے، کیونکہ میں بہت سے اسکولوں سے وابستہ رہا ہوں، ان کا مینیجر رہا ہوں، مینیجنگ کمیٹیز میں رہا ہوں، سلیکشن کمیٹیز میں رہا ہوں، سرکاری سطح پہ ہوں یا ایڈڈ اسکولس ہوں، سینئر سیکنڈری ہوں، مڈل ہوں یا پرائمری زمرہ ہو، ہمیں اردو میں لوگ نہیں ملتے، کیونکہ ہم نے گھروں میں اردو بولنی بند کر دی ہے، اسی لیے ہماری تہذیب اردو کی نہیں رہی ہے۔ اور تہذیبی بات چھوڑیے، آج یہ بات ہوتی ہے کہ مدرسوں کی وجہ سے اردو زندہ ہے، لیکن وجہ اس شکل میں زندہ ہے کہ ان گناہگار کانوں نے ایسے ائمہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا، خود میں نے کسی کی سنی ہوئی بات نہیں بتا رہا، کیونکہ وہ جو اردو کے گہوارے تھے یو پی اور دہلی ختم ہو گئے، پوری نسلیں ختم ہو گئیں۔ ہندی زبان میں کوئی برائی نہیں ہے، ہماری زبان ہے، ہمیں اسے سیکھنا چاہیے، لیکن یہ کس نے کہا ہے کہ اردو کی کاسٹ میں؟ ایسے نخلستان ہے اس ریگستان میں جہاں ایک اور منظرنامہ نظر آتا ہے، ایک جبریل اسکول ہے کولکتہ میں اسے نہیں جانتا تھا جب تک کہ انہوں نے ایک پروگرام میں مجھے چیف گیسٹ کے طور پہ نہیں بلایا، اور وہ کہاں کیا تھا؟ سائنس سٹی کے آڈیٹوریم میں، کولکتہ سائنس سٹی کا آڈیٹوریم، اٹس اے میسو آڈیٹوریم، اور اس میں 5 سال یا 7 سال ہوگی عمر، ایک بچہ کالر مائک لگا کے کمپیئرنگ شروع کرتا ہے۔ اس کی شروعات پہلے عربی میں قرآن کی قرأت سے ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اردو میں مخاطب ہوتا ہے، اس کے بعد انگریزی کے پروگراموں کو انگریزی زبان میں پیش کرتا ہے، اور ہندی کی پریزنٹیشن ہندی میں پیش کرتا ہے۔ اس اسکول میں 4 زبانیں سکھائی جاتی ہیں اور بچے چاروں میں فلوئنٹ ہیں۔ اس کا مظہر وہ بچے تھے جنہوں نے پروگرام پیش کیے اس اسکول کے، اردو میں بھی، ہندی میں بھی، انگلش میں بھی، عربی میں بھی۔ تو کہیں نہ کہیں معاملہ ہماری سوچ کا ہے، اور سوچ سے اس چیز کا تعلق ہے۔ اب دوسری بات جو یہاں حقیقت بیان کی گئی کہ اردو زبان کی بات کہیں نہیں ہوئی، اردو ادب کی بات ہوئی، بالکل صحیح فرمایا بالگرائمی صاحب نے۔ اسی لیے میں شروع سے، کیونکہ جب ماہنامہ سائنس شروع ہوا تو اردو کے بہت سے اصحاب فکر نے اور اردو دانوں نے مجھے یہ لکھا کہ بھئی اس کی اردو زبان اچھی نہیں ہے، اور اس سے
یعنی ان کو یہ لگتا تھا کہ اردو متاثر ہو رہی ہے. تو میں نے اس وقت جو جواب دیا تھا آج بھی دیتا ہوں کہ میں اردو زبان کے لیے نہیں, اردو والوں کے لیے کام کر رہا ہوں. میرا کنسرن وہ آبادی ہے, وہ لوگ ہیں جو اردو جانتے ہیں. اور میرا سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑی فکر ہے کہ یہ جو اتنی بڑی تعداد ہے جس کا ذکر ڈاکٹر اسلم عبداللہ نے کیا, ان کو ہم پڑھنے کے لیے کیا مواد دے رہے ہیں, کیا کنٹینٹ دے رہے ہیں. اور وہ میرا کنسرن یوں ہے کیونکہ یہی وہ کنٹینٹ اور یہی وہ مواد ہے جو ذہن بناتا ہے, جو ذہن ساز ہے. کیا وجہ ہے کہ خاص نفسیات اور ایک مائنڈ سیٹ اردو طبقے میں ملتا ہے؟ اس کی وجہ اس کی شخصیت ہے, اور اس کی وہ شخصیت وجود میں آتی ہے ان چیزوں سے جن کو وہ سنتا ہے, جن کو گھر میں دیکھتا ہے, جن کو وہ پڑھتا ہے. اگر آپ شعلہ بیان اخبار پڑھتے رہیں گے بچپن سے, جس میں سوائے آپ کے جذبات بھڑکانے کی کوئی بات نہیں ہوگی, جہاں سطحی قسم کی مصنوعی مذہبیات ہوگی, سطحی اور مصنوعی جان کے استعمال کر رہا ہوں دونوں الفاظ, مذہبیات سطحی اور مصنوعی, جس کا حقیقت سے دین سے کوئی تعلق نہیں, جہاں یہ چیزیں ہوں گی یا کہانی قصے افسانے لب و رخسار کی گفتگو, وہاں کیا ذہن ہے؟ وہاں رازی پیدا ہوں گے, ابن الہیثم پیدا ہوں گے؟ نہیں ہو سکتا. جب تک اردو کو ہم علمی زبان نہیں بنائیں گے, علم کے حصول کا. اور اس میں ایک چیز اور عرض کروں کہ میں سائنس لکھتا رہا ہوں اردو میں, لیکن میں کبھی یہ نہیں کہتا, میں اس چیز کی ایڈوکیسی نہیں کرتا کہ اعلیٰ تعلیم اردو میں سائنس میں حاصل ہو یا کسی اور مضامین میں حاصل ہو. اس یونیورسٹی بھی میں نے شروع سے ایک بات کہی اور کوشش بھی کری ہے کہ یہاں کے اساتذہ دوہری ذمہ داری رکھتے ہیں. ان کو اپنے مضمون کو اردو میں اپنے طلباء کو پڑھانا بھی ہے اور اپنے آپ کو اس فیلڈ میں قائم رکھنے کے لیے انگریزی میں بھی کام کرنا ہے. ان کی ریسرچ, ان کی تحقیق انگریزی میں چلتی رہنی چاہیے جیسی چل رہی تھی, کیونکہ آپ کو مین اسٹریم سے جڑا رہنا ہے. اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو ہاتھ پکڑ کے اوپر اٹھانا ہے, انہیں اردو سے انگریزی کی طرف لانا. اس لیے نہیں کہ انگریزی بہتر زبان ہے, بلکہ انگریزی آج کے دور کی زبان ہے. کون سی بہتر کون سی کمتر یہ بحث بھی الگ ہے, اس کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ ہر زبان کا اپنا ایک پس منظر, ایک منظرنامہ ہوتا ہے, ایک اہمیت ہوتی ہے. اور ان کے بیچ میں ڈفرینسز دینے کے بجائے ہم اس کو ڈائیورسٹی سمجھ کے ساتھ لے کے چلیں, کیونکہ ایک ہی چیز کو آپ ڈفرینس بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ڈائیورسٹی بھی دیکھ سکتے ہیں, تنوع بھی دیکھ سکتے ہیں. میری اپروچ یہ ہے کہ ڈائیورسٹی کی طرف ہمیں چلنا چاہیے, کیونکہ قدرت کا قانون یہی ہے. قدرت میں کنفلکٹس نہیں ہوتے. گیندے کے پھول اور گلاب کے پھول کبھی نہیں لڑتے, بلکہ ساتھ بیٹھتے ہیں جب گلدستے میں تو بڑے خوبصورت دلاویز لگتے ہیں. تو یہ ہم آہنگی نیچر کا اصول ہے, ہمیں اسے سیکھنا چاہیے اور اپنی اسپرٹ میں لانا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے اس ہم آہنگی کو بیان کرنے والا اردو کا کتنا لٹریچر ہے ہمارے پاس, نہیں ملتا. آج یہ کوششیں چلی ہیں تو وجود میں آیا ہے, ورنہ زیادہ تر ہمارا اردو کا لٹریچر شناخت کے نام پہ کہیں نہ کہیں ہم کو تقسیم کرتا ہے کسی نہ کسی مقام پر. تو بہرحال میں مختصراً یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اردو کو علمی زبان بنانے کے لیے یہ یونیورسٹی وجود میں آئی تھی. اور یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس پارلیمنٹ نے یہ ایکٹ پاس کیا تھا اس وقت اس ایوان میں اردو بولنے والے میجورٹی میں نہیں تھے. وی شوڈ بی تھینکفل کہ وہ لوگ, اور یہ المیہ بھی ہے کہ وہ اردو کی اہمیت سمجھتے ہوئے اردو یونیورسٹی قائم کرتے ہیں. ہم اپنے گھروں سے اردو کو نکالتے ہیں اور اس یونیورسٹی میں بھی اس احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں کہ کسی طرح سے پتہ لگ جائے کہ میری انگلش پبلیکیشنز اردو سے زیادہ ہیں, کہیں کوئی مجھے اردو والے کا ٹھپا نہ لگا دے. ہمیں اس احساس سے باہر آنا ہوگا, اپنی تہذیب, اپنی شناخت برقرار رکھتے ہوئے. دیکھیے ڈیولپمنٹ ماڈلز دو ہیں دنیا کے سامنے, اگر آج کی زبان میں بات کریں. ایک امریکن کا یوروپین ماڈل ہے, ایک جاپنیز ماڈل ہے. جاپان نے اپنی تہذیبی شناخت ساتھ رکھتے ہوئے ترقی کی ہے, میں اس کو ترجیح دیتا ہوں. ہماری شناخت اپنے ساتھ ہو, لیکن ہماری حیثیت اور ہماری کیفیت نفسیاتی بھی اور ذہنی بھی مانند آب ہونی چاہیے. پانی جو ہر چیز کو اپنے اندر ضم کر لیتا ہے, گھول لیتا ہے, اور جو چیز گھلتی بھی نہیں اس کو اپنی بنیادوں میں جگہ دیتا ہے, نیچے بیٹھ جاتی ہے, بنیادوں کو مستحکم کرتی ہے. اور اسی
اسی بیسک سائنٹیفک فیکٹس کی وجہ سے نئی ماؤنٹین چینز کا وجود آتا ہے پانی کے اندر. پانی میں جو چیز گھل جاتی ہے وہ آپ کو منرلس کی شکل میں تقویت دیتی ہے, اور جو چیز ان سمندروں میں دریاؤں میں نیچے بیٹھتی ہے وہ کل کے ہمالیہ پہاڑ کو جنم دینے کے سلسلے سے گزر رہی ہے. یہ ہوتی ہے پانی کی کیفیت, اور یہی ایک انسان کی کیفیت ہونی چاہیے. وی ڈونٹ پریسیپیٹیٹ آؤٹ تھنگس. ہم چیزوں کو پھاڑ کے الگ کرنے کے لیے نہیں بنے, یہ کام تیزابوں کا ہے. پانی میں ہر چیز گھلتی ہے, تو چاہے وہ آتشی مزاج ہو چاہے تیزابی مزاج ہو, اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے بھی پانی استعمال کیا جاتا ہے. تو ہماری کیفیت ہماری زبان کی, ہماری تہذیب کی ایک پانی کی طرح ہونی چاہیے. اسی لیے پانی ہی کو آب حیات کہا جاتا ہے. اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائنس, ایک سائنس کے طالب علم کے ناطے 20 سال میں نے اوریجن آف لائف پڑھائی ہے, اور اس میں اس چیز کو پڑھایا ہے کہ زندگی کی شروعات پانی میں ہوئی ہے. پانی وہ چیز تھی جس سے زندگی وجود میں آئی ہے. تو اس سے پانی کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے. جب ہم پانی کے رنگ اختیار کر لیتے ہیں تو ہم زندگی کی وجہ بن جاتے ہیں, زندگی کو ختم کرنے کی وجہ نہیں بنتے. آج ہم زندگی کے ختم کرنے کی وجہ کے طور پہ دیکھے جاتے ہیں, قصور کسی اور کا نہیں, صرف اور صرف ہمارا ہے. میڈیا کسی چیز کو بڑھا چڑھا سکتا ہے, لیکن جو چیز ہے نہیں, پرانی کہاوت ہے کہ کہیں دھواں اٹھتا ہے تو کچھ تو ہوگا نا, اس کچھ تو ہونا کا بھی ہمیں ختم کرنا ہے. تو یہ یقیناً ایک بڑا کام ہے. جیسے ذلی صاحب نے فرمایا, لیکن all things are difficult before they are easy. ہر چیز مشکل لگتی ہے, ہر پہلا قدم بھاری لگتا ہے. اور اگر اس کو دوسری طرح نہ لیں آپ لوگ, تو میں نہایت انکساری کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ ایک دیوانہ جب اکیلا ایک کام یہ کر سکتا ہے کہ 25 سال سے سائنس کا ماہنامہ نکل رہا ہے, تو یہ ادارہ تو بہت بڑا ہے. یہاں آپ جیسے ساتھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں کے بھی اور باہر کے بھی آئے ہوئے, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی اگر آپ طے کر لیں گے. دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از وین آئی ڈیسائڈ. جب تک ہم گمان میں, شکوک میں, شبہات میں, ایفس اینڈ بٹس میں رہیں گے, کنوکشن نہیں ہوگا, ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر ہم کچھ طے کر لیتے ہیں تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. اگر ہم یہ طے کر لیں گے کہ مجھے اپنا مضمون عوام کے لیے اردو میں لکھنا ہے, کیونکہ ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے, ان کے بارے میں سوچنا ہے جن کو وہ سہولیات میسر نہیں ہوئیں جو ہمیں میسر ہو گئی تھی. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ایک چانس ہے کہ میں یہاں وائس چانسلر ہوں, ورنہ گیٹ کے باہر میں رکشہ بھی چلا سکتا تھا. وہ چانس کیا تھا کہ میں اس گھر میں پیدا ہو گیا جس میں ماں باپ نے تعلیم کی اہمیت کو سمجھا اور مجھے درسگاہ میں بھیجا. اس کو شاید وہ سماج نہیں ملا. اٹ از اے چانس. سوائپنگ ہو سکتی تھی. تو بطور ایک صحت مند سماج کے ہمیں اپارچونٹی پرووائڈر بننا ہے. جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو کچھ دینا ہے. ہم رمضان میں تو 2.5% زکوٰۃ اپنے مال کی نکالتے ہیں. سوچئے کیا علم کی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں. علم کی زکوٰۃ عوامی خدمت ہے. اس عوام کے لیے لکھیے. اور سماجی مسائل تو ہمارے بنیادی مسائل ہیں. اخبارات میں جو ڈسکشنز ہوتے ہیں, چاہے وہ سیاست سے متعلق ہوں, چاہے وہ مذہبیات سے متعلق ہوں, چاہے وہ رہن سہن سے متعلق ہو, یہ سب سوشل سائنس تو ہے. چاہے وہ تاریخ کے نام پہ ہوں, تاریخ کو بگاڑنے کے نام پہ ہوں, یا نئی تاریخ بنانے کے نام پہ ہوں, یہ سب سوشل سائنس ہے. کیا اس عوام کو, ان طبقات کو یہ حق نہیں ہے کہ اچھے علمی, صحت مند, آسان زبان میں لکھے ہوئے مضامین اخبار میں شائع ہوں, رسالوں میں شائع ہوں؟ معارف جیسا رسالہ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری اکثریت نہیں جانتی معارف کو. کیا مقدر ہے اس رسالے کا یہ جو 100 سال سے نکلتا ہے؟ ان کے بہت سے شمارے میں نے اپنے پاس محفوظ رکھے ہوئے ہیں, جب تک یہ ڈیجیٹلائز نہیں ہوئے تھے, کہ ان کے اس مضامین سے مجھے ریفرنسز ملتے تھے, میرے اپنے کلیکشن میں موجود ہیں. آج تو جیسا آپ نے فرمایا, اٹ از جسٹ اے کلک اوے. ہر مہینے کے شروع میں میرے پاس ای میل آ جاتی ہے اس کے لنک کی کہ یہ شمارہ موجود ہے. دسمبر کا آ چکا ہے میرے پاس ای میل سے. اور یہ بہرحال ان کے شاگرد اور جیسے استاد ہوتے ہیں ویسے تربیت ہوتے ہیں. ہمارے عثمانی صاحب جو اس میں لگے رہتے ہیں, اور اے ایم یو نیٹ ورک پہ ہیں, جو اے ایم یو والے دیکھتے ہوں ان کے ایڈمنسٹریٹرس میں سے ہیں, اسی اے ایم یو کے لنک پہ بھی وہ اس کو بھیج دیتے ہیں. تو میری بہت ادباً گزارش ہے, شکریہ کے بعد,
پہلا تو میں یقیناً اس بات کے لیے شکر گزار ہوں اپنے تمام ان مقامی ساتھیوں سے، اساتذہ اور ریسرچ اسکالر سے جنہوں نے مقالے لکھے اور اس 2 روزہ کانفرنس میں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اور ان سب ساتھیوں سے جنہوں نے لبیک کہا اس کال کو، باہر سے آئے۔ میری بہت ادباً گزارش ہے کہ اس ادارے سے جڑ جائیے، یہ آپ کا آخری وزٹ نہ ہو، پہلا وزٹ ہو۔ پریشانی آپ کو ہوں گے، اس کے لیے میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کے قیام میں، آپ کی خاطرداری میں کسی طرح کی پریشانی آپ کو ہوں، اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا، لیکن ایک بڑے کاز کے لیے اردو یونیورسٹی سے آپ جڑیے، اس کے لیے لکھیے، اپنے اس پیغام کو یہاں سے باہر لے کے جائیے اور اپنے حلقوں میں سینسیٹائز کیجیے لوگوں کو، اور ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیجیے جو سماجی ایشوز کے اوپر لکھ سکتے ہیں، اس یونیورسٹی کے لیے کتابیں لکھ سکتے ہیں، ترجمہ کر سکتے ہیں، مضامین لکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ کام ہم سائنس میگزین کے تھرو کر چکے ہیں۔ جیسا آپ نے فرمایا کہ پوری کھیپ، یعنی اس 24 سال میں اردو میں سائنس لکھنے والوں کی کئی کتابیں اب شائع ہو چکی ہیں، اور پہلی سائنس کانگریس جو میں نے ذاکر حسین دہلی کالج میں کری تھی، اس میں وہ لوگ موجود تھے، اور آپ یقین جانیں چونکہ یہ صرف میری اپنی ذاتی اللہ تو میرے ہاتھوں کرا رہا ہے، اس لیے میرے پاس اب اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ان کو کرائے دے سکتا، لوگ اپنے کرائے سے آئے تھے، اور روش آج تک اتنی ہے کہ ہم نے ابھی فروری میں اردو سائنس کانگریس کا اعلانیہ ڈالا ہے۔ ڈاکٹر عابد محی صاحب بھی اس کے پرانے یعنی مددگار اور سپہ سالار ہیں اس تحریک کے، برسوں انہوں نے خود سائنس میں لکھا ہے، تو ابھی سے لوگوں کے خطوط، اور یہ مجھ سے 2 دن پہلے جب دونوں حضرات تشریف لائے سماجی سائنس کانگریس کی بات کے لیے، تو انہوں نے کہا صاحب سائنس کانگریس کے لیے تو ابھی سے اتنے خطوط ہیں، اتنے لوگ آ رہے ہیں، اور بجٹ سینی، میں نے کہا جیسے وہ اپنی کرائے سے آتے تھے اپنی کرائے سے بلائیے، تو انہوں نے کہا بہت تیار ہیں اپنی کرائے سے آنے سے، میں نے کہا آنے دیجیے، اور انہی میں سے ہم نے ان لوگوں کو چھانٹا ہے جو سائنس کے لیے ہماری اردو میں کتابیں لکھ رہے ہیں، یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں، کیونکہ یہ اس چیز کو باضابطہ بنانے کے لیے ہم نے جب اکیڈمی کونسل میں یہ سب سے پروپوزل رکھا تھا، جس کو سب نے بہت سراہا، اور اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں کہ یہ ساری ریزولوشنز یونینیمسلی میرے تمام ساتھیوں نے پاس کی ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایک دیوانے کا خواب ہے، ہم نہیں کریں گے، حقیقت کو سمجھا، اس کی اہمیت کو سمجھا، اور اس میں ہم نے 4 چیزیں منظور کرائی تھیں کہ ہر سال اس یونیورسٹی میں ایک اردو سائنس کانگریس ہوگی، ایک اردو سوشل سائنس کانگریس ہوگی، اور سوشل سائنسز کو اور سائنسز کو کور کرنے کے لیے ایک ریفریڈ پیئر ریویوڈ جرنلز وجود میں لائے جائیں گے، جو کم از کم سال میں 2 شمارے اس کے چھپے۔ میں یعنی آپ سے بلا تکلف شیئر کرنا چاہوں گا کہ ان فرنٹس پہ تو ہم کامیاب رہے کہ سوشل سائنس کانگریس آج کر رہے ہیں، سائنس کانگریس ہو چکی ہے کسی یونیورسٹی میں، لیکن جرنلز کے معاملے میں ہم ابھی تک نہیں بڑھ پا رہے آگے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں وہ افراد نہیں مل رہے، آپ کو ٹیمز چاہیے ایڈیٹوریلز کے لیے، تو اس میں بھی میں آپ سے درخواست کروں گا۔ سائنس میں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ طالب علم ہیں سائنس کے، ہماری فیلڈ ہے، لوگوں کو اپروچ کر رہے ہیں، سوشل سائنسز کے لیے ہماری مدد کیجیے، اور یہ دونوں یہاں نوڈل پرسنز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پہچان لیجیے، ان کے پاس آپ کے فون نمبر ہیں، آپ بھی ان کے لے لیجیے، ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرائیے جو ان پیئر ریویو جرنلز کی ٹیم بن سکیں، ایڈیٹوریل ٹیمز بن سکیں، تاکہ ان کو بھی ہم جتنی جلدی شروع کر سکیں، تاکہ ہماری تحریر ان میں بھی شائع ہوں، اور جب تک وہ نہیں ہوتا معارف موجود ہے۔ دیکھیے خاتون مشرق بند ہو گیا، بانو بند ہو گیا، میں خواتین کی پرچوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن معارف قائم ہے۔ اب یہی سوچ لیجئے کہ چاہے وہ کھلونا ہو یا بانو ہو، شمع کا بند ہونا تو سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن خاتون مشرق 20ویں صدی، بانو، کھلونا، یہ کیوں بند ہو گئے؟ یہ اسی لیے بند ہو گئے کہ آج بھی ماہنامہ سائنس کی کمپلیمنٹری میلنگ لسٹ بہت بڑی ہے، سبسکرائبرز کی چھوٹی ہے۔ 25 روپے کا ایک شمارہ ہے، سالانہ خریداری 120 روپے۔ 120 روپے کا تو پیزا بھی اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ گھر میں کھائے جا سکے، جو ہر گھر میں مہینے میں 1-2 دفعہ کھایا جاتا ہے۔ ہمیں کہیں نہ کہیں اپنی ترجیحات بدلنی پڑیں گی۔ مجھے معاف کیجیے گا، آج یہاں میں کھڑا ہوں، کل آپ کھڑے ہوں گے، اس پوڈیم نے کسی مسئلے کا حل نہیں کیا ہے۔
تقریروں نے کبھی مسئلے حل نہیں کیے. اصل فوکس عمل کا ہے. اس لیے قرآن بھی عمل کی بات کرتا ہے. ایمان کے ساتھ عمل کو ہر جگہ جوڑتا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کہیں بھی ایمان کا ذکر عمل صالح کے بنا نہیں ملے گا. عمل صالح کے بنا ایمان ایک کھوکھلا ڈبہ ہے جو شور بہت مچاتا ہے, اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا جو آج ہوتا ہے ہمارے یہاں. صرف شور ہوتا ہے, حاصل کچھ نہیں ہے. اس خیر امت سے حاصل کسی کو کچھ نہیں ہے. اور اگر ہم نفع بخش نہیں رہے تو چاروں طرف سے ہم مٹ رہے ہیں. اس ملک میں اس لیے بجے ہوئے ہیں کہ یہاں ہماری ابھی کچھ نفع بخشی کے صفات قائم ہیں. تو یہ منظر نامے چاروں طرف ہمیں پکار پکار کے کہتے ہیں کہ عمل کے لیے کھڑا ہونا ہے. اور وہ عمل, یہاں سوشل ورک کے پروفیسرز میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, کیا سوشل ورک کے موٹیویٹیو مضامین ہم نہیں لکھ سکتے؟ اردو تا طبقے سے خدمت کا جذبہ ختم ہو چکا ہے, گھروں سے ختم ہو چکا ہے. ہم گھر میں بچوں کو خدمت نہیں سکھاتے. اس کا بیان ثبوت یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ, چاہے وہ حیدرآباد کا بازار ہو یا دہلی کا بازار ہو, ذرا چلیے اور آپ دیکھیے سودا لیتے ہوئے میری عمر کے لوگ ملیں گے یا نوجوان میں مل جائیں گے. اپنے گھر کے بچوں سے سودا ہم نہیں منگا سکتے. پہلے منگاتے نہیں, بعد میں ہمت نہیں رہتی. بچپن سے اسے نہیں بھیجا سودا لینے کے لیے. کیوں؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا. ہم نے ہاتھ پیر دبوانے بند کر دیے, سر دبوانا بند کر دیا, جبکہ سر درد اور ہاتھ پیروں کے درد تو اب بڑھ گئے. اس کے پیچھے ایک اسپرٹ تھی. یہ جو بڑوں نے ہمارے کیا تھا وہ محتاج نہیں تھے ہمارے سے ہاتھ پیر دبوانے کے لیے. یہ ایک تربیت تھی, خدمت کا جذبہ پیدا کرنا تھا. بڑے کی عزت کی بنیاد وہاں سے پڑتی ہے. آج آپ لکھتے رہیے بسوں پہ اور میٹروز میں کہ بزرگوں کو سیٹ دے دیجئے. اس نے گھر میں عزت نہیں سیکھی بزرگوں کی, تو بزرگ کو سیٹ کہاں سے دے گا؟ اس نے عورت کی گھر میں عزت نہیں دیکھی. معاف کیجیے گا, زیادہ تر گھروں میں ماؤں کا حال باپ کے ہاتھوں بچے دیکھتے ہیں. اللہ کرے ہم میں آپ میں وہ باپ نہ ہو تو ٹھیک کر لیجیے. گھر کی تربیتیں ہوتی ہیں, گھر میں عورت کی عزت نہیں ہوگی. تو آج وہ نوبت آ گئی ہے کہ عورت کی عزت کے لیے تمام موٹیویشن پروگراموں کے بعد بھی آپ جو خبریں دیکھ رہے ہیں وہ یقین جانے کلیجہ پھاڑنے والی خبریں ہیں. اور وہاں اس بات کی صداقت کا یقین ہوتا ہے کہ جو سورہ 3 میں ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. ہم نے انسان کو بیسٹ آف دا کریشن پیدا کیا. یہ کریٹر کہہ رہا ہے. اس سے زیادہ اوتھینٹک بات کسی کی ہو سکتی ہے. آج سائنس یہ بات ثابت کرتی ہے دیٹ وی آر دی موسٹ اینڈ بیسٹ ایوالوڈ فارم. اور اس میں سائنس کی ایک بات اور بتا دوں جس کو ہمارے مرد حضرات مشکل سے ہضم کر پائیں گے, کہ سائنٹیفکلی فیمیلز ان پلانٹس ایز ویل ایز ان مین اینڈ اینیملس آر مور ایوالوڈ دین میلز. پلانٹس میں بھی کریٹر کیا بڑی یونیفارمیٹی ہے, اس کے تو پیٹرن ہے جسٹس کے ساتھ, ایوالوشن جسٹس کے ساتھ ہوتا ہے. اینجیوسپرم فیملی میں فیمیل پلانٹس اینڈ فیمیل ریپروڈکٹیو آرگنس آر مور ایڈوانس اینڈ ایوالوڈ دین میل پارٹس. پورے کورڈاٹا میں, اینیمل کنگڈم میں, ہیومن بینگس انکلوڈیڈ, فیمیلس آر مور ایوالوڈ دین میلس. تو یہ بہرحال بات میں بات نکل رہی ہے, لیکن میں جیسے میں نے کہا تھا دل کی بات کروں گا. دل کی باتیں بے ربط ہوتی ہیں, کبھی کبھی ان میں سلسلے جو ہوتے ہیں وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں, بیان نظر نہیں آتے کھلے ہوئے. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ خدمت کے جذبے, یہ عزت, یہ گھروں کی تربیتیں ہیں. اچھا تربیت آپ کس کو دینا چاہتے ہیں؟ 25-30 سال کے اس لڑکے اور لڑکی کو جس نے ابھی ابھی شادی کی ہے, جوڑا گھوڑا لے کے, جہیز کی گاڑی پہ بیٹھ کے, جہیز کے ٹیلی ویژن کو اس کو صوفے پہ بیٹھ کے جو لڑکی کے گھر سے آیا ہے, اور وہ کمبخت نکمہ یہ نہیں سوچتا کہ اس سے بڑا حرام خوری کا ثبوت کیا ہوگا کہ میں اپنے پیسے سے نہیں لے سکتا, میں لڑکی کے باپ کے پیسے سے لے کے اپنے آپ کو بیچ رہا ہوں, اور اس کے بعد کہتا ہوں میں تمہارا داماد ہوں. لعنت ہے, معاف کیجیے گا لیکن میرا دل اتنا ہی تپا ہوا ہے کہ یہ کیسے بذات مرد ہیں, ان کی مردانیت پہ لعنت ہے. جو قوت بازو پہ یقین نہیں رکھتے, اس لڑکی کے باپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ میرے لیے سامان دے دے, میں بیٹھ نہیں سکتا. ارے بیٹھو زمین پہ, پہلے کٹورا لے کے چوک میں بیٹھو, جب پیسے اکٹھا ہو جائے شادی کر لینا. رسول اللہ کے پاس ایک صاحب پہنچے, کیا رسول اللہ شادی کی خواہش ہے لیکن استطاعت نہیں رکھتا, آئی ڈونٹ ہیو اینف منی ٹو میری, کیونکہ وہاں اس وقت بھی کچھ قواعد تھے جو ایسے نہیں تھے ایکسپلائٹیٹری جیسے ہمارے سماج میں ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا روزہ رکھو, روزہ رکھو, نفس پہ قابو کرو, خواہشات کو کچل لو,
کیونکہ جب جسم فر پہ ہوتا ہے تو شیطان بھی فر پہ ہوتا ہے, خواہشات بھی زوم پہ آتی ہیں. لگام ڈال لو. کیا اس میسج کو ہم اس طرح نہیں سمجھ سکتے؟ پیسہ نہیں ہے تو اکٹھا کر لو, کچھ نہیں کر سکتے, چوک پہ بیٹھ جاؤ کٹورا لے کے, جب اکٹھے ہو جائیں شادی کر لینا, ورنہ مت کرو, بھوکے رہو, روزے میں رکھو. تو یہ جو چیزیں ہیں اس پہ تحریریں چاہیے, یہ سماجی مسائل ہیں. تازہ بحران سے 3 طلاق کے ہم ابھی گزرے نہیں ان 3 گولیوں سے. اس پہ ہمارا سماج کیوں خاموش ہے؟ ہمارے اردو رائٹر, سوشل سائنٹسٹ ڈرتے ہیں کیا؟ مت ڈریے. حق گوئی کی راہ میں آئین جمع مردہ حق گوئی و بیبا کی, اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی. اس شعر کو ہم پڑھتے ہیں, سر دھنتے ہیں, بات پھر وہی کہ ذکر پہ رہتے ہیں, عمل کا فقدان ہے. اس مہینے کے سائنس کے اداریے میں ایک جملہ اللہ نے مجھ سے لکھوا دیا کہ آج ہم نے عمل کے ہر میدان میں ذکر کے دیوتا کھڑے کر لیے. یہ میرا آخری جملہ ہے آج کا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ تشریف لائے. میں 10 بدس گزارش کروں گا کہ پلیز اس انسٹیٹیوشن کی اردو پڑھنے والوں کی مدد کیجیے, اس کارواں میں جوڑیے. آج شریک ہوئے ہیں میک دس ایسوسیشن پرماننٹ ہمارے ساتھ کتابیں لکھنے کے لیے, اسباق لکھنے کے لیے, چیپٹرز لکھنے کے لیے. اور میں آپ دونوں سے گزارش کروں گا کہ ان لوگوں کو چھوڑیے گا مت, ان کے پیچھے لگے رہیے. اور آپ سے گزارش ہے کہ اپنے علاقوں میں جا کے دیکھیے, کم لوگ آپ آئے ہیں, وجوہات بہت سی ہوتی ہیں, لیکن آپ سب سفیر بن کے جائیے اور اس یونیورسٹی کا کنسرن اور درد شیئر کیجیے اپنے حلقوں میں. آج بھی بہت لوگ ہیں, اور خاص طور سے مہاراشٹر سے تو میں بہت پر امید ہوں, کیونکہ انہوں نے جڑوں کو سنوارا ہے. مہاراشٹر نے جو اردو کے لیے کام کیا ہے وہ ہندوستان میں کسی نے نہیں کیا. نارتھ نے قداور درخت پیدا کیے ہیں, مہاراشٹر نے گراس روٹ پہ کام کیا ہے. وہ سبزہ زار پیدا کیے ہیں جن کو ہم گراس لینڈز کہتے ہیں. اسکولوں کی حالت دیکھیے, وہاں پہ 8-8 ہزار کے انرولمنٹ ہے اردو میڈیم اسکولوں میں. 4 میڈیم ہے مہاراشٹر میں, اردو, ہندی, مراٹھی, انگلش. ان 4 میڈیم میں اردو میڈیم کا بچہ اگر ٹاپ کرتا ہے تو اٹ مینس سم تھنگ. تو یہ ایک اردو کا منظرنامہ ہے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. السلام علیکم. صدارتی خطاب, بلکہ مدبرانہ خطاب اگر کہوں تو بے جانا ہوگا. ہمیشہ کی ہی طرح لفظ لفظ فکر و تدبر میں ڈوبا, جملے عمل کی ترغیب دیتے جملے یقیناً سماعتوں سے دل تک پہنچتے ہیں اور دماغ کو جھنجھوڑتے ہیں حرکت و عمل کے لیے. نہایت ادب کے ساتھ محترم وائس چانسلر صاحب کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتی ہوں, اور یقیناً یہ پروگرام اپنے اختتامی مرحلے پر آ پہنچا ہے, اور اظہار تشکر بھی ہمارا فریضہ ہے. تو اس اظہار کے لیے میں ڈاکٹر عابد معیز صاحب, چیف کنسلٹنٹ اردو مرکز برائے فروغ علوم سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اظہار تشکر یہاں پیش کریں. شکریہ. اسٹیج پہ تشریف فرما معززین و حاضرین اکرام, السلام علیکم. میں بڑی دویدھا میں ہوں کہ شکریہ ادا کروں یا شکریہ کو ملتوی کروں اور دل کی بات کروں, چونکہ دل کی بات ابھی وی سی صاحب نے بھی کی ہے. دیکھیے, میں کچھ دیر کے لیے 1-2-3 منٹ کے لیے دل کی بات کر ہی لیتا ہوں. اس محفل میں شاید میں ایک ایسا آدمی ہوں جو آڈ مین آؤٹ ہے. میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور میرا اسپیشلائزیشن نیوٹریشن اینڈ میٹابولک ڈیسیزز ہے, جو بہت ریئر اسپیشلٹی ہے. جب میں سول اسسٹنٹ سرجن کے طور پہ کام کرتا تھا, اپنے مریضوں کو جب دیکھتا, دوائیں لکھتا, جب ان سے بات کرتا, تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کی جو نالج ہے, جو عام جانکاری ہے, وہ بہت کم ہے. اور میں نے اس وقت ایک سروے بھی کیا تھا کہ ہمارے اردو والوں کی گجراتی, تملین اور مراٹھی والوں کی جو نالج ہے, 20 سوال لکھ کر ہم نے تحقیق کی تھی, تو اردو والوں کی بہت کم آئی تھی. یہ 1980-82 کی بات ہے. تبھی سے میں اردو میں مضامین لکھنا شروع کیا. حالانکہ اردو کو میں نے صرف ایک مضمون کی حیثیت سے پڑھا تھا. میرا ذریعہ تعلیم پورا انگریزی میں ہوا تھا.
फिर मेडिकल कॉलेज। उस वक्त तक बदकिस्मती से उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उर्दू में ज़रिए तालीम मुकम्मल बदल चुका था। ये ना समझिएगा कि मैं उर्दू में पढ़ा हुआ हूँ। तो उस वक्त से मैं उर्दू मज़ामीन लिख रहा हूँ। फिर हमारा वाबस्तगी एक दीवाने जिसे आप लोग सब असलम परवेज साहब के नाम से जानते हैं, उनसे हुई, फिर दोस्ती हुई। आज मैं 2 दर्जन से ज़्यादा किताबें लिख चुका हूँ। अभी भी मुझे इतना अफसोस होता है कि बाज़ लोग बिलखुसूस ख़वातीन फ़ोन करके पूछती हैं कि डॉक्टर साहब कि आपने इस मौजू पे किताब लिखी है तो खुदारा हमें भेजिए, इसकी ज़रूरत है। जैसा मैं आपको बताऊं कि चंद दिन पहले ही मुझे एक फ़ोन आया किसी खातून का, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब कि आपने थैलेसीमिया पर कोई किताब लिखी है, मेरे 2 बच्चों को थैलेसीमिया है, मैं वो आपकी किताब से जो है सो मुस्तफ़ीद होना चाहती हूँ। इतनी कमी है हमारे पास नॉलेज की, बुनियादी नॉलेज की, और इसी वजह से लोग इस्तेहसाल भी होता है लोगों का। तो ये चीज़ देख के मैं असलम साहब के साथ जुड़ा, उनके जैसे कॉल को लब्बैक कहा, और सऊदी अरब से आने के बाद वहाँ पर मैं कंसल्टेंट के तौर पे बहुत अच्छा था। 2010 के बाद से मैं प्रैक्टिस वगैरह करना चाहता था, लेकिन असलम साहब ने मुझे यहाँ बुला लिया, तो उनके कॉल पे लब्बैक कहे कि मैं यहाँ आ गया। तो मैं आप सबसे यही दरख्वास्त करता हूं कि जो असलम साहब ने की है कि आप लोग भी इनका साथ दीजिए, उर्दू ज़बान को मालामाल कीजिए, साइंस से मालामाल कीजिए, समाजी उलूम से मालामाल कीजिए, टेक्नोलॉजी के मज़ामीन से मालामाल कीजिए। शायरी बहुत हो चुकी, अदब बहुत लिखा जा चुका, उस पर खुदा के वजह से थोड़े दिनों के लिए रोक लगाइए। हालांकि मैं खुद भी अदबी आदमी हूँ, तंज़ो मिज़ाह लिखता हूँ, उसमें भी 8-10 किताबें हैं, लिखने के सिवा कुछ काम ही नहीं किया। तो कहने का मतलब यह है कि लबैक कहिए। साइंस, ये सोशल साइंस कांग्रेस हमने बड़ी मेहनत से की है, और 8 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इसमें हिस्सेदार हैं। उन सबको एक जगह जमा करके हमने ये बड़ा काम है मेरे नज़दीक। 8 जो डिपार्टमेंट मुख्तलिफ, इसमें सियासियात एक तरफ है तो इस्लामियात एक तरफ है, एक तरफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो दूसरी तरफ हिस्ट्री है। तो ऐसे मुतज़ाद लोग एकजा होकर काम कर रहे हैं। तो मेरे आप सब से गुजारिश है कि आप सब इस कॉज में जुड़िए। जैसा असलम साहब ने कहा कि आप सब अपना नाम दीजिए, मैं हूँ, वहाब खैसर साहब हैं, रहमतुल्लाह साहब हैं, हम लोग एक नोडल ऑफिसर्स की तरह काम कर रहे हैं। आप लोग सब इस कॉज से जुड़िए, इंशाल्लाह हम लोग इसमें कामयाब रहेंगे। अब रही शुक्रिया की बात, तो मैं आप सबका फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। तफसीली शुक्रिया इंशाल्लाह वैलेडिक्टरी फंक्शन के लिए उठा रखता हूँ, वो कर्ज है हम पर, क्योंकि हम वक्त से पीछे चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर हम दूसरे सेशन के लिए चाय के बाद यहीं जमा होंगे। शुक्रिया। बेहद शुक्रिया डॉक्टर आबिद मोईज़ साहब। यकीनन हम सबको चाय की शदीद ज़रूरत महसूस हो रही है। बस इस मुख्तसर से इस प्रोग्राम के बाद में बाहर हॉल के बाहर चाय का इंतज़ाम है, आप तमाम वहाँ चाय के लिए जमा होंगे। 10 मिनट का वक्फा दिया जाएगा, उसके बाद फिर दोबारा इस हॉल में तशरीफ़ ले आएँ, इसके बाद खुसूसी खिताबात होंगे। लेकिन बाहर जाने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि अभी कौमी तराना पेश किया जाएगा, लिहाजा आप तमाम अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हों।